میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا سب سے بڑا مظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کی رحمت کے کئی مظہر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کی برکت سے، جس کے وسیلے سے انسانیت کو شعور ملا، جس کے وسیلے سے انسانیت کو اللہ کا تعارف حاصل ہوا، جس کے صدقے سے انسانیت کو جنت کا راستہ ملا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، غلاموں کو، کمزوروں کو جینے کا حق ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بلند فرمایا۔ ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، ایک سورۃ الکوثر کی آیت تلاوت کی اور ایک سورہ الم نشرح کی۔ سورۃ الکوثر میں اللہ نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور سورہ الم نشرح میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ دو آیات ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے، لیکن اس موضوع پہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں صورتیں، سورہ الم نشرح اور سورۃ الکوثر، یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکہ مکرمہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے دو ادوار ہیں، ایک مکی دور، ایک مدنی دور۔ مکی دور 13 سال کا اور مدنی دور 10 سال کا۔ جو 13 سالہ مکی دور ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت آج ختم ہوئی یا کل ختم ہوئی، اسلام کی شمع آج بجھی یا کل بجھی، یہ صورتحال ہے۔ چند لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا ہے۔ مکہ والے دشمن، مکہ کے ارد گرد رہنے والے دشمن مسلمانوں کو ہر طرح سے اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی بھی مشرکین مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے محفوظ نہیں۔ مسلمان کبھی حبشہ چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے، ایک مرتبہ حبشہ گئے، پھر دوسری مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی، پھر مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جاتا ہے اور کھانا پینا وہاں نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لیے جاتے ہیں کہ طائف والے اگر ایمان قبول کر لیں تو ہم سارے مکہ سے طائف آ جائیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ صورتحال چل رہی ہے۔ یہ مکہ کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ مسلمان شہید ہوئے، صحابہ کرام کے سینوں پہ بھاری چٹانیں رکھی گئیں، تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اب یہ وہ زمانہ ہے جب وہ آیتیں نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی. آج کے زمانے میں تو ان آیات کو سمجھنا آسان ہے. کیسے آسان ہے میں بھی عرض کرتا ہوں. لیکن آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے مکہ کی اس وادی میں پہنچ جائیے جہاں پر چند نہتے مسلمان ہیں اور ہر طرح کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہے اور اہل کفر و اہل شرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بھی لینا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ان حالات میں سورہ الم نشرح نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے. اور دوسری سورت نازل ہوئی سورۃ الکوثر جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن ہمیشہ بے نام و نشان رہے گا. اب یہ مکہ میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں. آپ ذرا اس بات پر ضرور غور فرمائیے کہ جس وقت یہ سورتیں نازل ہوئیں اور صحابہ نے سنا تو کیسی حیرت ہوئی ہوگی. کہ صورتحال تو یہ ہے کہ جسم پر زخم ہے، روح پر زخم ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، کھانے پینے کی مشکلات ہیں، مکہ میں زندگی عذاب ہے، سر پہ کفن باندھ کر زندگیاں گزار رہے ہیں اور ہمیں یہ نبی سنائی جا رہی ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن بے نام و نشان رہنے والا ہے. اور ہمیں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے میرے محترم بھائی اور دوستو واپس آئیے اس زمانے میں. ان آیات کو نازل ہوئے 1450 سال گزر گئے. جب نازل ہوئی تھی مکہ میں تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ آنے والے کل کا پتہ نہیں تھا کہ روح جسم کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی. اور آج یہ صورتحال ہے جب 1450 سال بعد ہم دوبارہ ان آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے ایک ایک حرف پر قلب و جگر کے ساتھ ایمان لانا اور اس کی گواہی دینا اور اس کی صداقت اور سچائی کا آشکارا ہونا ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے حضور کے دشمن کو بے نام و نشان کر دیا، کر کے دکھا دیا؟ مکہ والوں نے آیتوں کو سنا تھا، صحابہ اس پر ایمان لائے تھے، ایمان بالغیب لائے تھے. آج جب ہم ان آیتوں کو سنتے ہیں، آج ہم جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ایمان بالغیب نہیں ہے. ہم تو اپنی آنکھوں سے ان آیتوں کی سچائی کو دیکھ چکے ہیں کہ بے شک اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا اور بے شک اللہ نے اپنے حبیب کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا، نیست و نابود کر دیا. ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جیسے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دیکھے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ فرمایا، مکہ کی وادیوں میں یہ وعدہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اللہ نے اس فیصلے کو قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا. آج آپ دیکھ لیجئے،
آج دنیا کے ہر کونے میں مسلمان موجود ہیں، اور جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں اذان بھی موجود، وہاں نماز بھی موجود، اور جہاں اذان ہوگی وہ اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد یہ نعرہ مستانہ بلند نہ کر دے، اشہد ان محمد رسول اللہ، مکمل نہیں ہوگی اذان۔ اور ایک لطف کی بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی ہے، دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی ہے۔ آج اس وقت ہمارے پاس یہاں ظہر کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے، اسی وقت دنیا میں کہیں صبح صادق کا بھی وقت ہے، اسی وقت دنیا میں کہیں عصر کی اذان چل رہی ہے، اسی وقت دنیا میں کہیں مغرب کی اذان، کہیں عشاء کی اذان۔ دنیا میں ہر وقت 24 گھنٹے میں ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے وہاں اذان کے ساتھ ہی مؤذن یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا اللہ نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ اور نماز میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک آدمی تشہد بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر ایک آدمی نے نماز میں تشہد جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور دنیا میں ہر وقت 24 گھنٹے میں ہر لمحے ہزاروں لاکھوں لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ السلام علیک ایھا النبی ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ذکر مبارک کو بلند کر دیا۔ ہماری اذانیں حضور کے بغیر مکمل نہیں، ہماری نمازیں حضور علیہ السلام کے بغیر مکمل نہیں، ہماری دعائیں آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ورفعنا لک ذکرک، دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر مبارک کو بلند فرما دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ذرا سوچئے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ کی اس سنگلاخ وادی میں نازل ہوئی کہ جہاں چند سو مسلمان ہیں اور ہر وقت ان کی جان خطرے میں ہے، وہاں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، علامہ اقبال مرحوم نے کہا۔ اور دوسری طرف ان شانئک ھو الابتر، کہ دشمن مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان نہتے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، مسلمان پسے ہوئے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ مکہ میں مسلمان پسے ہوئے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، اور کفر ان پر غالب ہے۔ جس قسم کی اذیت پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس سے دریغ نہیں کرتے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ اور ہم آپ کو یہ مزید سنائے دیتے ہیں کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کے دشمن کا نام مٹ جائے گا۔ مکہ میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، مکہ میں۔ اور کیا آج ہم اس کے گواہ نہیں کہ جس نے بھی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی، اللہ نے اس کے نام کو جڑ سے ختم فرمایا۔ ایک وہ ہے جو نہیں مانا لیکن راستے سے ہٹ گیا، ایک وہ ہے نہیں مانا راستے سے ہٹ گیا، لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے نہیں مانا اور راستے میں آ گیا، راستے میں آ گیا، رکاوٹ بننا چاہا، مزاحمت کرنی چاہی، مقابلہ کرنا چاہا، اذیت پہنچانی چاہی، دشمنی کرنی چاہی، مخالفت مول لینے کی غلطی کی۔ جب یہ غلطی کی تو اللہ نے اس حق کی دعوت کے راستے میں آنے والے ہر شخص کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے رکھ دیا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمن نہیں بچے گا۔ ہاں نہ مانے اس کا معاملہ آخرت میں ہوگا، نہیں مانتا راستے سے ہٹ گیا اس کا معاملہ اللہ آخرت میں دیکھے گا، لیکن جو اس حق کے راستے میں آئے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لے گا، مزاحمت کرے گا، مخالفت کرے گا، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور اللہ نے پھر ان دلوں کو چمکایا جن دلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنایا، اللہ نے پھر ان دلوں کو چمکایا۔ یعنی آپ علیہ السلام کے ذکر مبارک کی ایک رفعت تو وہ ہے جسے چشم اقوام دیکھ رہی ہیں، اور ایک رفعت وہ ہے جو اللہ نے دلوں میں پیدا فرما دی۔ یعنی ساری انسانیت کے دلوں میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت رکھی ہے، جو چاہت رکھی ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ منیر نیازی نے کہا تھا، میں کہ ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں کہ ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک نام محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ اللہ نے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا فرمایا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تاج الدین تھا، لیکن بادشاہ اسے ہمیشہ محمد کے نام سے پکارتا تھا، اپنے اس وزیر کو محمد کہہ کر پکارتا تھا، اور وہ بادشاہ بڑا اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت موجزن تھی۔ تو ایک مرتبہ خلاف معمول بادشاہ نے اپنے اس وزیر کو محمد نہیں کہا، تاج الدین کہہ کر بلایا، تاج الدین۔ وزیر یہ سمجھا کہ بادشاہ کے دل میں میرے بارے میں کوئی ناچاکی ہے، کوئی ناراضگی آ گئی ہے۔ وزیر نے وہ کام کیا، چلا گیا اور کچھ دن تک واپس دربار میں نہ آیا۔ بادشاہ نے پتہ کیا، بلوایا اور پوچھا کہ کیوں نہیں آئے؟ تو وزیر نے کہا کہ حضور آپ ہمیشہ مجھے محمد کہہ کر بلاتے تھے، اس دن آپ نے مجھے تاج الدین کہا تو مجھے لگا کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی رنجش ہے، تو مجھے آپ کا سامنا کرنا گوارا نہ ہوا۔ بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ دراصل بات کچھ اور ہے، بات یہ ہے کہ میں نے آج تک لفظ محمد زبان سے بغیر وضو کے نہیں نکالا، آج تک۔ اور اس دن چونکہ میرا وضو نہیں تھا تو میں اپنے اس دستور کو توڑنا نہیں چاہتا تھا کہ میرا وضو نہ ہو اور میرے ہونٹ لفظ محمد کو چومے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ میں کہ ایک برباد ہوں، آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک نام محمد شاد رکھتا ہے مجھے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضور علیہ السلام کا اسم مبارک یہی ہمارے دلوں کی روشنی ہے، یہی ہماری زندگیوں کی روشنی ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت لوگ کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بعینہ ہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ ایمان کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ایمان کا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور بعینہ ہی ایمان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کبھی ہم سوچیں تو صحیح کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور کی خبر کو حضور کے اعتماد پر یقینی ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب اگر حضور کو نہ مانا یا حضور پر اعتماد نہ کیا یا حضور کی محبت کو اپنے دل میں نہ بھرا تو پھر کہاں کا ایمان اور کہاں کا اسلام بچتا ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایمان کی تعریف رکھی ہے کہ حضور کی خبر کو حضور کے اعتماد پر یقینی ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو آپ کی محبت کے بغیر تو نہ ایمان، نہ اسلام، نہ دین، نہ شریعت، کچھ نہیں ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھنا چاہیے، محبت کیا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ دل کے اندر اچانک بیٹھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نے کبھی انگڑائی لی ہو؟ کبھی حضور علیہ السلام کی محبت میں دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہو؟ کبھی یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کبھی مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بدن پر ارتعاش اور لرزہ طاری ہوا کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں؟ کبھی درود پاک پڑھتے ہوئے دل کانپا کہ کس مبارک ہستی کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں؟ کبھی خیال آیا؟ اگر کبھی میرے محترم بھائی اور دوستو تنہائی میں بیٹھے ہوئے حضور کی یاد میں دل کی دھڑکن تیز نہ ہوئی اور بدن پہ کپکپی طاری نہ ہوئی اور اپنے روز و شب میں اپنے دنیا کے کام دھندے میں کبھی یہ خیال نہ آیا کہ قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو میرے محترم بھائی اور دوستو پھر کون سی محبت؟ یہ کس نے کہہ دیا، یہ کس نے کہہ دیا کہ محبت نعرے لگانے کا نام؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ محبت لوگوں کے سامنے دعوے کرنے کا نام؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جب محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں پتا۔ سب جانتے ہیں کہ محبت کس جذبے کا نام ہے۔
محبت کس کیف کا نام ہے، محبت کس سرور کا نام ہے، اور محبت کس وارفتگی کا نام ہے۔ محبت کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے زندگی کے انداز کو تھوڑا سا بدل لیں، تھوڑا سا بدل لیں، اب تو خوشحالی آ گئی، اب تھوڑا سا بدل لیں، نرمی پیدا کر لیں، تو جواب دیا نہیں، میں قیامت کے دن اپنے حبیب سے اسی حال میں ملنا چاہتا ہوں جس حال میں مجھے وہ دنیا میں چھوڑ دے گئے۔ یہ ہے محبت۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ فتنے بہت پھیل گئے، محاذ بہت کھل گئے، آہستہ آہستہ چلیے، آپ سارے محاذ کیوں کھولنا چاہتے ہیں، ایک ایک معاملے کو لے کر چلیے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے محمد کے دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کا نام محبت ہے۔ ایک صحابی ایک شاہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اٹھانے لگے، ساتھی نے منع کیا کہ یہ بادشاہ لوگ ہیں، یہ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ سنت ہے کہ اگر لقمہ صاف جگہ گرا کھانے کے قابل ہے تو آپ کھائیے، یہ سنت ہے۔ تو ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ اسے معیوب سمجھیں گے، ایسا مت کرو، تو اس عاشق نے جواب دیا، جی ہاں عاشق نے، یہ ہوتا ہے عاشق، اس عاشق نے جواب دیا اَنَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّنَا لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ہم ان نادانوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے نہیں چھوڑے۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کا نام محبت ہے، اس کا نام عشق ہے، اس کا نام چاہت ہے۔ اپنے تصور کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت نبی یہ بعین ہی ایمان ہے اور یہ فرض عین ہے، لیکن محبت ہوتی کیا ہے اس کو بھی تو سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔